میری یہ حیثیت نہیں تھی، نہ یہ میری کیپیسٹی تھی کہ فرشتوں کے درمیان جو معاملات میں جھگڑا ہو رہا تھا علمی، میں اس کی خبر خود سے حاصل کر لیتا۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں تو فقط ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی فرشتوں کے درمیان جب اختلاف رائے ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختلاف رائے کا حق دیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، اللہ نے ان سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے، خون ریزی کرے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چند چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو ان کے نام آ گئے۔ تو اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، یعنی ان کی علمی فضیلت مانی جائے۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ علم کی توہین کرتے ہیں، او جی علم تے شیطان کو لی بڑا سی، کھیت ہے مٹی سی۔ ہاں وہ آپ والا علم تھا، علماء والا علم تھا کہ وہ مانتے تو تھے یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ کہتے تھے یہ کتابوں میں لکھا رہے، ہم نے عمل کو نہیں کرنا۔ وہ مانتے تو تھے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لکھا رہے، ہم نے اپنا عمل کرنا ہے اپنے جو ہمارا دل چاہے گا۔ تو ایسے علم کے اوپر یہ علم تو نہیں ہوتا نا، یہ تو جہالت ہوتی ہے۔ جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا۔ شیطان کہاں سے عالم تھا؟ شیطان وہی والا عالم تھا جو آپ کے عالم والے عالم ہیں، کہ ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ شیطان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، نہیں ماننے کے لیے تیار ہوا، ٹھیک ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو بات مان لے، علم والی بات جب اس کے سامنے رکھی جائے اکڑ نہ کرے۔ تو جی شیطان بہت بڑا عالم تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ عالم تھا، اور جس نے عالم کو نہیں مانا وہ اصل میں شیطان جو ہے وہ جاہل تھا، شیطان کوئی عالم نہیں تھا۔ اچھا یہاں پر ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا جی کہ وہ زمین میں قتل و غارت کرے گا؟ اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا۔ اللہ تو بندو اگر علم غیب تھا تو جو آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتے بھی بتا دیتے۔ پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب، اگر علم غیب تھا تو وہ نام بھی بتا دیتے نا چیزوں کے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، علم غیب نہیں تھا، بیسیکلی ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تھا، جو سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے لپکتے ہوئے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا، جن اور انسان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو جنات چونکہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ زمین میں آباد تھے، وہ بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑتے مرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اب فرشتوں کے سامنے ایک ایکسپیرینس تھا کہ یا اللہ انسان سے پہلے ایک جنات کی شکل میں تو نے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کے کرتوت تو ہم نے دیکھ لی ہیں، تو یہ بھی تو یہی کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ یہ ریزن تھی اس کی، علم غیب والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایکسپیرینس تھا ان کے سامنے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ پھر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور آج تک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر یہ ہو کہ اذان ہوتے ہی جو بندہ مسجد کی طرف نہ جائے اس کے پاؤں پہ فالج گر پڑے، تو آپ دیکھیں سارے مسجد میں جائیں گے اس ڈر کی وجہ سے، لیکن کوئی فالج نہیں گرتا۔ حرام کھانے سے زبان نہیں جلتی ہے، جتنا مرضی کھائیں، ہاں آخرت میں جلے گی، دنیا میں نہیں جلے گی۔ اللہ نے اختیار دیا ہوا نا، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ ریزن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کے ذریعے قصہ آدم اور ابلیس بتایا گیا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے خود سے کوئی علم نہیں حاصل کیا ہوا۔ اب اس میں بھی نبی علیہ السلام کے ذاتی علم غیب کی نفی ہو گئی ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میری یہ کمپیٹنسی نہیں تھی کہ مجھے علم حاصل ہو جاتا کہ فرشتے جو جھگڑ رہے تھے، ظاہر ہے میری پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ، اور پھر وہ میرے سامنے بھی نہیں ہوا۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا، اللہ کی وحی میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ اور وہ کون سا جھگڑا تھا
جو وحی کیا گیا اس کا ذکر آ رہا ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اسے سوار چکوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، سورہ یوسف میں آتا ہے. یہاں پہ فرشتوں کا حکم آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں حرام ہو گیا. وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا نامی شہر، نجدیوں کا شہر کوفے کے پاس، وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا ان کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ کرنا، پاکستانیوں کو آج تک نہیں پتا لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری قبر پہ سجدہ نہیں کرو گے تو مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے مردوں کو اپنی عورتوں کے اوپر دیا ہے، لیکن اس کو بھی نبی علیہ السلام نے حرام فرما دیا. تو سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر مکمل طور پر حرام ہے. اس وقت کی جواز کی حد تک تھا. رہا سجدہ عبادت تو وہ ہمیشہ ہی اللہ کے لیے رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے، ابلیس کہتے ہیں جیلس ہونے والے کو، جو حسد کرنے والا ہو. اچھا اس میں بھی پھر وہ اس میں سے بڑے روحانی نکتے نکال رہے ہوتے ہیں نا. یہ جو زیادہ تر روحانی نکتے ہوتے ہیں نا، یہ پیورلی شیطانی نکتے ہوتے ہیں جو یہ پیش کر رہے تھے. دیکھو جی انہوں نے جناب ابلیس نو اللہ نے تاں جڑا ارادہ درگاہ کر دیتا، انہیں نبی دی تعظیم نہیں سی کی تھی. میرے بھائی نبی کی تعظیم کا مسئلہ سیکنڈری تھا، اصل چیز تھی کہ وہ اللہ کا حکم تھا. نبی کی تو تعظیم آپ بھی کوئی نہیں کر رہے. آپ کو بار بار ہم نبی علیہ السلام کی حدیث دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہو نہیں جی یہ جو ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے نہیں پڑھا ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ پتہ نہیں کیا کچھ تقلید کے نام کے اوپر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ بت کھڑے کر دیتے ہیں. ان بزرگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ائمہ اکرام کی جنہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بت بنا کے کھڑا کر دیا نا عیسائیوں نے. الموطا امام مالک میں موجود ہے، مسند امام احمد میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر. نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں بت کا لفظ خود استعمال کر دیا. یہ کوئی توہین والا مسئلہ نہیں ہے. تو بت تو ان لوگوں نے کھڑے کر لیے نا اللہ کے مقابلے کے اوپر. وہ قیامت دن یہ ہستیاں تو ان کی دشمن بن جائیں گی اور انکار کر دیں گی کہ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہے ہی پیڑے لوگ سن، لوگوں نے انہوں نیک بنا کے پیش کیتا سی ہوتے تو دیکھ لینا پڑھ لینا کہ استقبال ہوئے گا انہوں نے دوزخی چ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے فالوور انہوں نے لعنت بھیج رہے ہوں گے. لیکن جو واقعتاً نیک تھے صرف ان کے فالوورز نے ان کو بدنام کیا، وہ نیک لوگ جو ہے ان سے اعلان برات کر دیں گے. تو نبی کی تعظیم والا معاملہ سیکنڈ تھا. پہلی چیز یہ کہ اس نے تعظیم جو اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر بعض لوگ اس طرف بھی گئے، دیکھیں جی وہ بڑا پکا مواحد تھا جی شیطان. اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کروں گا. یہ تو کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. اور بیسیکلی اس کے ذریعے نا وہ توحید کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جو توحید کی بات کرے نا اس کو کہا جائے یہ شیطان والا کام ہے. شیطان بھی کہتا سی میں صرف اللہ کو سجدہ کراں گا. تو یہ سجدہ تعظیمی تو نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا ہے. اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا تو نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ یہ توحید پڑھانے کی کوشش کرتے کہ آپ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنا دے رہے تو یا رسول اللہ سنے عشق دے چلے تے نمبر لے گئے عقل والے تے انجے ہی ہونا گالیاں، یہ تے شیطانی توحید ہے. میں تے اللہ تو بندے ہو منتظر سب کچھ پتا ہے نا. وہ کہتا ہے نا دائیوں کو ٹھیٹ نہیں چھپے ہوتے، دائیوں سے تو پیٹ نہیں چھپے ہوتے. ہم تو خود اس گمراہی میں رہے، ہمیں پتہ ہے کون کون سی یہ اس قسم کی جھوٹی چیزیں جو ہے وہ پڑھایا کرتے ہیں لوگوں کو. یہ تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کون سی توحید پڑھا رہے ہیں کہ مجھے سجدہ نہ کرو. فرشتوں نے بھی تو کیا تھا
حضرت آدم کو، ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ محمد بریلوی صاحب نے پھر بھی لکھ دیا، ایک طرف کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، فقہ حنفی میں 2 موقف ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے غیر اللہ کے لیے، سجدہ عبادت کو تو خیر وہ شرکی سمجھتے ہیں، اور ایک موقف ہے کہ حرام ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اچھا، لیکن دوسری طرف نعت یہ شعر لکھ دیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف جو سر جھکایا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں سر جھکا رہا ہوں نا، دل سے تو میں نے حضور کو سجدہ بھی کیا، بڑا جگہ کام کیتا ہے اللہ جو بندے ہو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میری قبر سے گزرو گے، کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا خامدوں کا سجدہ کرے، اور احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ یہ تجھ کو کیا، یہ نجدیوں کو نہیں وہ کہہ رہے، اصل میں تو انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر دیکھیں یہ کس نے تعلیم فرمایا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا؟ نبی علیہ السلام نے۔ یہ کس کو سنائی جا رہی ہے بات؟ آپ دیکھیں انڈائریکٹلی کہاں تک گستاخی والا معاملہ چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ ہے، یہ شیطانی تعظیم سکھا رہے ہوتے ہیں، شیطانی توحید نہیں، یہ شیطانی تعظیم ہے جو یہ سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اچھا، یہاں سے شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یہاں پہ آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس کوئی ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کا نافرمان نکلا۔ تو یہ تو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی نہیں، آپٹیمل سولوشن ہی نہیں، تطبیق ہی نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، 6 کی 6 دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا، جب تک آپ 7واں مقام نہ پڑھ لیں، اور وہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50۔ اس میں آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی۔ فرشتوں کے ساتھ تو ملا ہوا تھا لیکن ہے جنات میں سے تھا۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن حکیم میں اگر کوئی ایک صفحہ بھی پھاڑ دے، ایک صفحہ، تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا، کیونکہ سورۃ الکہف میں اگر آپ یہ 50 نمبر آیت نہ ہوتی تو 6 دفعہ پڑھ کے تو آپ یہ مہمہ حل ہی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، دوسری طرف فرشتہ نافرمانی کر رہا ہے، جب تک کہ وہ 7واں مقام آپ کے سامنے نہ ہو۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے، ادروائز قرآن پاک میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیں گے تو یہ پرفیکٹ کتاب پھر نہیں رہے گی، اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جھول رہ جائے گی۔ اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات مختصر کی جائے، سب سے زیادہ جوامع کلمات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، کہ بات مختصر اور اپنا میسج کنوے۔ اللہ کو بھی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب بھیجنی پڑی ہے، 5 صفحوں کی نہیں ہے۔ تو تسی آدھے اللہ دے بندے میں 5 منٹ ہی تانوں گل سمجھا دیں، منو ہی تے گھنٹہ چاہیے تانوں گل سمجھانے واسطے، کیونکہ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 لائنوں میں اس کو نہیں، 2-4 لائنوں میں تو آپ یہی بتا سکتے ہیں فجر کے کتنے فرض ہیں، 2، یہ تو آپ 1 لائن میں جواب دے دیں گے۔ اگر آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ جی فجر کی سنتے کتنی ہے، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے، 1 لائن جواب دو، 1 لائن میں تو نہیں آئے گا۔ اس میں تو پھر کئی معاملات ہیں، جس کی امام کے ساتھ رہ گئی پھر وہ کیا کرے، فوراً بعد پڑھے یا سورج نکلنے کا انتظار کرے، اتنی دیر بیٹھا رہے یا گھر ٹر جائے، کتنے مسئلے نے، تو اتنی موٹی کتاب ہی لکھنی پڑے گی نا۔ تو اس بات کو سمجھے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم میں جب تک آپ پورا ٹوٹلٹی میں چیزیں نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اب اللہ
اللہ تعالیٰ نے, اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا پکا مواحد تھا, اس نے کہا یا اللہ میں صرف تنو سجدہ کرنا ہے اور میں کسی کو نہیں کرنا, اور اس نے توحید کی وجہ سے جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کیا تھا. حضرت آدم کو اس سے پتہ چلا کہ جو توحید کی بات کرتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے. بھائی قرآن پاک میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے, کہیں تو یہ ذکر ہوتا کہ اس ابلیس کے الفاظ آتے ہیں کہ یا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں صرف تنو کرنا ہے, کہیں نہیں آیا. اللہ نے اسے ریزن پوچھی ہے اور اس نے بتائی ہے, اس نے ان کے بزرگوں والی ریزن نہیں بتائی ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا. لیکن خود سے نا کس کس چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے ہی کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, میں پکا مواحد ہوں. یعنی توحید کو بدنام کرنے کے لیے اور توحید کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے کس کس قسم کی غلیظ ایگزامپلز انہوں نے گھڑنی شروع کی ہیں. قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. قرآن میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, قال یا ابلیس, کہا اوے حسد کرنے والے, ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والے, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا عالی مرتبے میں خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں کیسی کیسی انہوں نے ڈونگرے چاہے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں معرفت دی گل, ادھے وچوں نکل دی گل, وچوں کوئی نہیں نکل دی, اے جناب جڑی وچوں نکلی ہے نا اے تانوں وچ سٹے گی دوزخ دے, جڑی وچوں کٹ دو گلاں بالکل ڈفرینٹ, نہ قرآن پڑھنے بھی نہیں دیں گے. پھر آپ کو کہیں گے علم بس کریو یار, قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی دا, تو پتہ ہے پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قال انا خیر من, شیطان نے کہا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے قطعاً نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے تجھے کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا. خلقتنی من نار, تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, وخلقتہ من طین, اور اسے پیدا کیا تو نے مٹی سے, کیچڑ والی مٹی سے. جزوی طور پہ اس کی بات درست تھی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور زمین پستی کی نشانی ہے, لیکن یہ ایک پہلو ہے جس میں آگ مٹی سے بہتر ہے. اس کے علاوہ ہزاروں پہلو ہیں جس میں مٹی آگ سے بہتر ہے. آگ میں جو بھی چیز جائے جل کے راکھ ہو جاتی ہے, اور مٹی میں آپ بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس پورے کے پورے جن و انس کی جو خوراک ہے اسی زمین سے آ رہی ہے. زمین مٹی ہے, مٹی میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے, دیکھنے میں کتنی حقیر چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی کوالٹیز رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کا لیم ایکسکیوز تھا. پہلی تو بات ہے اس کو یہ ایکسکیوز دینا ہی نہیں چاہیے تھا. جب اللہ کا حکم ہے تو آگے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں. اور دیکھیں اللہ کو اس حوالے سے وہ مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا. اللہ کو تو مان رہا ہے, اللہ کا تو انکاری نہیں ہے, لیکن جب بندے کا دماغ خراب ہو جائے, اللہ کو مان رہا ہے اللہ کی نہیں مان رہا. آج بھی ہمارے اکثر گمراہ لوگوں کا یہی حال ہے, اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے. جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے اس کا تو گمراہ ہو گیا, گستاخ رسول ہو گیا, یہ بدعتی ہے جی. قال فخرج منها, اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے ادھر سے. فإنك رجیم, تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے, تجھ پہ پھٹکار ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور بے شک تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے, قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہے. قَالَ رَبِّي فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو وہ کہنے لگا اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال فإنك من المنذرين, اللہ تعالیٰ نے بھی پھر شانہ انداز میں فرمایا جا دیتی مہلت, جا کر لے جو کچھ کرنا ہی. الى یوم الوقت المعلوم, اس مقررہ وقت جس کے دن کا جو وقت ہے وہ طے شدہ ہے, اللہ کے علم میں ہے, یعنی قیامت کا دن, اس تک تجھے مہلت ہے. قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین, پھر اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں پوری نسل انسانی کو اغوا کر لوں گا, سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے چند چنے ہوئے بندے, ان کے سوا میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا. والعیاذ باللہ تعالی,